جہاں پہ آئین آپ کو فیور دیتا ہے ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے، دیگر معاملات کی بات آتی ہے، لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں، مسلسل دفعہ 144 لگی رہی، پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں یہ پیونگ یونگ ہے، آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے، لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا، وہاں پہ آپ نے اتنا فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، یہ گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں میرا آپ کا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئین جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے نا تو ہم وہیں آئین کی بات کرتے ہیں، جہاں ہمیں آئین سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم وہاں پر آئین کی بات نہیں کرتے۔ پر آپ نہیں سمجھتے سر اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ محسن نقوی کی مرضی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا عوام پھر کہیں آؤٹ آف دا بلو تو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے۔ ان کا ترجمان نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عوام کے بیاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جو یہ کرتی ہے کوسچن وہ اس لیے کرتی ہے کہ سیاسی شخصیات، حکومتی شخصیات یہ کہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پہ رک گیا ہے، تو پھر دیکھیں کوسچنز تو ہوں گے۔ میں نے عرض کیا آپ کو، آپ مجھ سے یہ سوال اپنے طور پہ کر لیں، میں کیوں نون یا ران صاحب یا کسی اور صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں، مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنی بات خود کریں گے، یا محسن صاحب اگر کوئی ترجمان رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ میں وفاق میں جب معاملہ ہے میں وفاق کا ذمہ دار ہوں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ریزنٹمنٹ آپ کو لوگوں کو نظر آتی ہے، اب چونکہ آپ کو اس سوال کا جواب مل رہا ہے اس لیے آپ مجھے ادھر نہیں، میں بالکل جواب میں آپ کے جواب سے میں آپ کو ضرور، اور تمام سوشل میڈیا میں آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور کم سے کم یہ درخواست آپ جیسے دوست ضرور کریں کہ آپ دلیل کے ساتھ دلیل سے بات کریں، بالکل اختلاف میں گالی چھوڑیں، آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ آپ اگر گالی دیں گے، آپ پاکستان کسی سیاسی جماعت، کسی جو بھی آپ کسی فرد واحد یا شخصیت، بالکل یہ آپ کا حق ہے، صحیح بات۔ آپ عمران خان صاحب سے عشق کریں، یہ آپ کا حق ہے، کوئی میاں نواز شریف صاحب سے کریں، کوئی زرداری صاحب سے کریں، بلاول صاحب سے کریں، مولانا انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ کی بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اگر کرتے ہیں کوئی پیار محبت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، لیکن ان کا خط کاٹ جو ہے نا بہت بڑا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ مسئلہ عرض میری یہ ہے، عرض میری اپنے دوستوں سے، پیارے آپ کے توسط سے تنقید کرے، تصحیح، بالکل 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو تمام حق ہے ہم پہ تنقید کرنے کا، ایگزیکٹلی، لیکن گالی دینے کا حق آئی وڈ فیروشسلی ڈیفینڈ 100% آئی ایگری ود یو، نہ مجھے عمران خان صاحب کو گالی دینے کا حق ہے، بالکل یہ بات ایگری ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ سر آج کل جو ایک چیز بحث چلتی رہی گندم کے حوالے سے، اب حکومتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، نگران دور کے کسی بندے کا نام نہیں آیا، کسی کو طلب نہیں کیا گیا، 4 افسران کو معطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے جو فوڈ سیکیورٹی والے لوگ ہیں۔ اتنے طاقتور ہیں آپ کہ آپ نے اپنا نام نکلوا لیا اس سارے معاملے سے، یا پھر آپ کا نام تھا ہی نہیں اس میں؟ کیونکہ یہ بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہم تو چونکہ لوور مڈل کلاس کے وزیر اعظم رہے تو اس لیے ہمیں بہت حقیر اور چھوٹی نظر سے شاید دیکھتے ہیں۔ عفیف عباسی صاحب انہی کی جماعت کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بنے ہیں، انہوں نے کہا اور آپ نے ان کو فارم 47 کی بات کی۔ نہ میں نے کی ہے، میں 10 دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں، کوئی نہیں، جو میڈیا پورے اب میں کروں نا، آپ تحقیق نہیں کرتے، میں ان کے پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر نہیں بنا، آپ کو نہیں پتا، آپ آزاد بنے۔ دیکھیں اب آپ یہ میرا اگلا ہے، حقیق کرے سر، معلومات کرے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، آپ نے اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں کاٹوں گا سر، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کون سے سینیٹر لے کے آنا ہے، بلوچستان سے وہ آپ کو بھی لے، احمد ولی خان صاحب کو بھی لے۔ ایک سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈنا تھا، اور اس کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جس کے آپ نے بڑی جدوجہد کی، میڈیا کی آزادی کے لیے، آزادی رائے کے لیے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں آپ نے آفیشلی ایک ریکویسٹ بھیجنی تھی ایف بی آر کو، اور ایف بی آر سے یہ پوچھنا تھا کہ جو امپورٹ پالیسی آرڈر ہے یہ کب کس حکومت میں جاری ہوا تھا، آپ کو سارے معاملے کا جواب مل جاتا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے پروگرام کیے ہیں، آپ نے کہا جو بڑا مال بنایا گیا ہے، بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، یہ جتنے لوگ یہ پروگرام کر رہے تھے یہ سب اپنے پروگراموں کے عوض مال بنا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے ابلاغ کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں اس میں آپ نے سوال کیا، چونکہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں پروفٹ میکنگ ایک لیجٹمیٹ ایک ہے جس کو کوئی ریاست مدینہ کی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اور ریاست بنانا چاہ رہا ہے، اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کسی بھی تاجر کو منافع کمانا اس کا شرعی اور قانونی حق ہے، پر ناجائز منافع نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈٹرمن کرنے والا، اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے والے؟ سر ایز اے وزیر اعظم آپ اتھارٹی ہیں کہ آپ کمپٹیشن کمیشن ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کے نیچے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ملک میں پرائس کنٹرولنگ کا نظام موجود ہے۔ اچھا جو کام ہم کرتے تھے تو سب سے پہلے سوال آپ جیسے دوست کرتے تھے ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے مینڈیٹ پر سوال کرتے تھے۔ اچھا جو کام ہم کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں وہ والا کام کیوں نہیں کیا، کیا ہم انقلاب لے کر آئے تھے؟ بات یہ ہے اس گندم کی امپورٹ کی اجازت 2019 سے، اور فار رائٹ ریزن، میں بار بار کہہ چکا ہوں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ ایس آر او جاری ہوا تھا، ریگولیٹری ڈیوٹیز اس کی معاف ہوئی تھی، گلوبل
सप्लाई चेन कोविड की वजह से उसको डिस्टर्ब नहीं करना था, फिर इनकी 16 माह की हुकूमत में भी चलता रहा, हमारी 7 माह की हुकूमत में भी चलता रहा और अभी भी है। ठीक है। अच्छा, इसमें सर आपको ये नहीं लगता कि कितनी गंदम उसकी पैदावार होगी, फोरकास्ट करना हुकूमती महकमों का काम है, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना कि ताकि वो क्या वहाँ पे आपको कोताही वहाँ पे भी नजर नहीं आता नहीं है। फिर ये क्यों किसान क्यों रो रहा है, ये क्या मसला है? यही मैं अर्ज करूँ, एफर्ट करें, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या इशू है। देखिए 2 इश्यूज थे, एक ये है कि आपके एक प्रोडक्शन टारगेट है और दूसरा आपका कंजम्पशन टारगेट है। आपकी प्रोडक्शन टारगेट में इधर हमारे जितने भी अरस्तू थे उन्होंने जंप किया कि जी इनको ये पता नहीं था कि बम्पर क्रॉप हुई है। अब मैं सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ इनसे कि बम्पर क्रॉप और सरप्लस क्रॉप, क्योंकि अंग्रेजी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत सारे अंग्रेजी जर्नलिज्म से यहाँ आए हुए हैं और बड़े ऐसे तंजिया अंदाज में प्रोग्राम भी करते हैं। बम्पर क्रॉप और सरप्लस क्रॉप में फ़र्क है या नहीं है? बम्पर क्रॉप ये 27 मिलियन मेट्रिक टन में करता था, इस दफ़ा बम्पर हो गया 250 हो गई। सरप्लस ये है कि मेरा कंजम्पशन टारगेट 32 है, मेरी सुन ली, और मैंने 34 कर दी। क्या आपने सरप्लस प्रोडक्शन की है वीट की? जवाब है नहीं। गैप है? जवाब है हाँ। ठीक है। कितना गैप है ये डिटरमिन होना है, ये किया हुआ है हुकूमत ने। 2.4 मिलियन मेट्रिक टन का गैप था। ठीक है। फिर ये जो 4 अफसरान को मुअत्तल किया, मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं? मतलब कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए अतर साहब, मुझसे मेरे एक्शन का सवाल पूछे ना आप, मुझसे जो है ना मेरे परदादा का सवाल अगर पूछेंगे कि वो गांव से क्यों नहीं निकले और उन्हें शहर में एक सुकूनत क्यों इख्तियार नहीं की, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं। मसला ये है कि ये हुकूमत कर रही है, ठीक है, मैं अगर आपके मौक़िफ़ को सारा मान लें, मैं ना माने, मुझे सिर्फ अपने मौक़िफ़ की वजाहत करने दे, क्योंकि मेरा मसला ये है कि मैं अकेला आदमी महाज झूठ जंग लड़ रहा हूँ जहालत और झूठ से। ठीक है, ये बहुत सख्त लड़ाई है। आपने पूरे पाकिस्तान में मुझे गंदन चोर डिक्लेयर किया हुआ है। मैं ईरानी प्रेसिडेंट की उस पर ताज़ियत करता हूँ। नीचे से जो ये ट्रोल बिठाई हुई है, जिसने भी बिठाई हुई है, ये वो बुज़दिल लॉट, वो बेहया लॉट है जो नामालूम अंदाज में डिजिटल स्पेस में आपको गालियाँ देते हैं, आपको चोर कहते हैं। अगर ये वाक़यतन इनके पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ये ईमान रखने वाले लोग हैं, या तो ये सामने आए हमें गाली दें, या ये सामने साबित करें। ये बड़ी मुनासिब बात है। सवाल करें, उसका अगर कोई केस बनता है तो अदालतें भी मौजूद हैं। भाई मैं आपके प्रोग्राम